بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کام کا حکم دیا جائے اسے مامور بھی کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مامور بھی مقید بالوقت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مامور بھی مقید بالوقت وہ عبادت ہوتی ہے جسے کرنے کے لیے شریعت نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہو۔ جیسے نماز ظہر کے اسے پڑھنے کے لیے ایک خاص وقت ہے جو سورج کے ڈھلنے سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، تو نماز ظہر مامور بھی مقید بالوقت ہے، اور مامور بھی مقید بالوقت کا دوسرا نام موقت بھی ہے جسے امر موقت کہتے ہیں، اور صاحب کتاب نے اسے موقت ہی سے بیان کیا ہے۔ موقت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک موقت وہ مامور بھی یعنی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس وقت میں کی جاتی ہے وہ وقت اس کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ اصول فقہ والوں کے نزدیک موقت عبادت جس وقت میں کی جاتی ہے وہ وقت اس عبادت کو مکمل کر لینے کے بعد بھی بچ جائے تو وہ وقت اس موقت عبادت کے لیے ظرف کہلاتا ہے۔ جیسے نماز ظہر ایک موقت عبادت ہے کیوں کہ اس کا ایک خاص وقت شریعت نے مقرر کیا ہے جو سورج کے ڈھلنے سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، جو کہ تقریباً 3 گھنٹے کا وقت بن جاتا ہے۔ اگر ظہر کی نماز کو پورے اطمینان سے پڑھا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، باقی کے 2.5 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت ظہر کے لیے ظرف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مامور بھی مقید بالوقت یعنی موقت اور ظرف کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا حکم سنیں۔ مامور بھی موقت کے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس مامور بھی موقت کے وقت میں اس جیسی دوسری عبادت کا واجب ہونا جائز ہے۔ یہ مامور بھی اپنے جیسی دوسری عبادت کے اپنے وقت میں واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جیسے ظہر کی نماز میں منت کی نماز کا واجب ہونا یہ جائز ہے، ظہر کی نماز منت کی نماز کے واجب ہونے کو منع نہیں کرتی۔ مامور بھی موقت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس مامور بھی کے وقت میں اس جیسی دوسری عبادت کرنا اور مامور بھی کو نہ کرنا یعنی دوسری عبادت کو کرنا یہ درست ہے۔ یعنی اگر ظہر کی نماز کے پورے وقت میں کسی نے ظہر کی بجائے نوافل ہی پڑھے تو نوافل پڑھنا درست ہوگا، نوافل ہو جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز ظہر کے نہ پڑھنے کا گناہ بہرحال اسے ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نماز ظہر نہیں پڑھی ہے تو نوافل بھی جائز نہیں ہوں گے۔ اس مامور بھی موقت کا تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے وقت میں بھی کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے یہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وقت تنگ ہو اور اتنا ہی ہو کہ مامور بھی موقت ہی ادا ہو سکتا ہو، جب بھی نیت ضروری ہے۔ کیونکہ اس مامور بھی موقت کے وقت میں اس جیسی دوسری عبادت کا واجب ہونا اور پڑھنا درست ہے، تو یہ دوسری عبادت مامور بھی موقت کی مزاحم یعنی مقابل ہو گئی، اس کے مقابلے میں آ گئی۔ اس لیے مامور بھی موقت بغیر نیت کے درست نہیں ہوگا، تاکہ اشتباہ یعنی شک نہ ہو جائے کہ کون سی عبادت ہو رہی ہے، مامور بھی موقت یا اس جیسی دوسری عبادت۔ جیسے ظہر کی نماز میں منت کی نماز اور نوافل جائز ہیں، تو اب نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، کیونکہ منت کی نماز اور نوافل بھی اس وقت میں پڑھنا درست ہے اور یہ ظہر کی نماز کے مزاحم یعنی مقابل ہیں، بھلے وقت اتنا ہی بچا ہو کہ صرف ظہر کے 4 فرض ہی پڑھے جا سکتے ہیں۔ جب بھی نیت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں کوئی منت کی نماز شروع کر دے تو جائز ہے، منت کی نماز ہو جائے گی مگر نماز ظہر کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ اور بہرحال موقت فَنَوْعَانِ تو 2 قسمیں ہیں۔ نوع ایک قسم یکون الوقت ظرفاً کہ جس میں وقت ظرف ہو للفعلی مامور بھی کے لیے، حتیٰ لا یشترط یہاں تک کہ شرط نہ ہو
استیعاب کل الوقتی پورے وقت کو گھیرنا، بالفعل معمور بھی کے ساتھ، کالصلاۃ جیسا کہ فرض نماز۔ ومن حکم هذا النوع اور اس نوع کا حکم یعنی اس معمور بھی موقت کا حکم، ان وجوب الفعل فیہ کہ اس کے وقت میں فعل کا واجب ہونا، یعنی اس وقت میں معمور بھی کا واجب ہونا، لا ینافی وجوب فعل آخر منافی نہیں ہے دوسرے فعل کے واجب ہونے کے، فیہ اس وقت میں، من جنس ہی اس کی جنس سے۔ حتیٰ لو نظر یہاں تک کہ اگر کسی نے منت مانی، ان یصلی کذا و کذا رکعتن کہ وہ پڑھے گا اس طرح اور اس طرح رکعتیں، فی وقت ظہری ظہر کے وقت میں، لازمہ تو اس کو وہ منت لازم ہو جائے گی، یعنی وہ نماز لازم ہو جائے گی۔ ومن حکم ہی اور اس موقت کے حکم میں سے ہے، ان وجوب الصلاۃ فیہ کہ اس میں نماز کا واجب ہونا، لا ینافی صحت صلاۃ اخری دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، فیہ اس وقت میں۔ حتیٰ لو شغلا یہاں تک کہ اگر کوئی مصروف رہا، جمیع وقت الظہری پورا ظہر کا وقت، لغیر الظہری ظہر کے علاوہ نماز میں، یجوز تو اس کے لیے جائز ہے، ہاں ظہر کی نماز کو ترک کرنے کا گناہ بہرحال ملے گا۔ وحکمہ اور معمور بھی موقت کا تیسرا حکم، انہ لا یتعدی المأمور بھی کہ یہ معمور بھی ادا نہیں ہوتا، الا بنیت معینۃ مگر معین نیت کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن غیرہ اس لیے کہ اس معمور بھی کا غیر کا لما کانا مشروعا جب جائز ہے، فی الوقت اس کے وقت میں، لا یتعین تو پھر یہ معمور بھی متعین، لا یتعین ہوا تو پھر یہ معمور بھی متعین نہیں ہوگا، بالفعل صرف کرنے سے، یعنی نیت ضروری ہوگی، وَإِن ضاق الوقت اگرچہ کہ وقت تنگ ہو، یعنی وقت تنگ ہو اور کوئی نماز ظہر شروع کر دے اور نیت نہ کرے، جب نماز ظہر نہیں ہوگی جب تک کہ نیت نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت میں دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لأن اعتبار النیت کیونکہ نیت کا اعتبار باعتبار المزاحم مزاحم کے اعتبار کی وجہ سے ہے۔ وقد بقیت المزاحمۃ اور مزاحمت باقی ہے، عند ضیق الوقت وقت کی تنگی کے وقت بھی، یعنی جب وقت تنگ ہوتا ہے جب بھی منت کی نماز پڑھنا جائز ہے، ہو سکتی ہے، تو جب مزاحم یعنی منت کی نماز یا نوافل موجود ہیں تو پھر جو معمور بھی ہے اس کے لیے نیت بھی ابھی تک موجود ہے، تو یہ بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔